انہیں اپنا کیس پلیڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیے ہم تو وہی کچھ کر رہے تھے جو ہمیں باجوہ صاحب کہہ رہے تھے. پی ٹی آئی کے سیاستدان جو ہیں وہ تو پہلے پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئسولیٹڈ نہیں ہوئے بلکہ انہیں شوٹر بنا دیا گیا. پی ٹی آئی کے جو میجورٹی منتخب نمائندے جو تھے ہال میں الیکشن ہو رہا تھا وہاں پہ ووٹ ڈالنے کے لیے آنے ہی نہیں دیا گیا. پی ٹی آئی جو تھی وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہ رہی تھی ایز اے پارٹی. عمران خان کے لیے جو سہولت پیدا کی تھی پاکستان کی عدلیہ نے وہ عمران خان صاحب کے ہی گلے پڑ گئی. اس کا یہ مطلب ہے کہ آئندہ الیکشن جب بھی ہوتے ہیں کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی کو نہیں آنے دیا جائے. یہ حرکت کر کے پیپلز پارٹی نے سندھ میں اپنے خاتمے کی بنیاد رکھ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں ان کے ممبر تجزیہ کا رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کل کے ویلاگ میں جس طرح سے ہم نے ڈسکس کیا تھا تو 4 دن پورے ہونے سے پہلے عادل راجہ صاحب تو واپس آ گئے ہیں، لیکن جو اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا وہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ جس طرح کی کمنٹریز وہ بیٹھ کے کرتے رہے تھے. جیسے آپ نے کل بتایا کہ آفیسرز کے گھروں کے ایڈریس تک انہوں نے بیٹھ کے اپنی لائیو ٹرانسمیشن میں شیئر کیے تھے، لیکن اب آ کے وہ پرامن احتجاج کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ ایسی وہ کون سی جگہ ہو کے آئے ہیں کہ ان کو ڈیموکریسی بھی یاد آ گئی اور ان کو پرامن احتجاج بھی یاد آ گیا؟ تو یہ اس تبدیلی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ان کے وکیل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور ہمارے دوست مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی شیئر کی ہے اور وہ جیو پہ بھی چلی ہے. باقی بھی اظہر کاظمی وغیرہ نے بھی اس کو شیئر کیا ہے. باقی جو کوثر کاظمی وغیرہ سارے جو دوست احباب ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ مین سٹریم میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان کو طلب کیا تھا اینٹی ٹیررسٹ سکواڈ جو برطانیہ کا ہے اس نے، اور ظاہر ہے جب اینٹی ٹیررسٹ سکواڈ نے ان کو طلب کیا تھا میجر عادل راجہ صاحب کو تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف کوئی ٹیررزم کی ایکٹیویٹی کی شکایت موصول ہوئی تھی ان کو. اور ٹیررزم کی ایکٹیویٹی اس کے علاوہ اگر وہ جو یوٹیوب پہ کر رہے تھے یا وہ مطلب یوٹیوب پہ ہی کر رہے تھے، اگر کوئی کر رہے تھے سرگرمیاں اور وہ انہوں نے بند کر دی ہیں، اس کا مطلب ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی یوٹیوب کی سرگرمیوں کے بارے میں ہی شکایات تھیں جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے وہ بند کیا ہے اور اسی کے ریلیٹڈ ان سے سوالات کیے گئے ہیں. پھر میجر عادل راجہ صاحب جو تھے وہ ڈونیشن مانگ رہے تھے کہ برطانیہ کے اندر اور امریکہ کے اندر ایسے ٹرکس ہم ہائر کریں جس کے اوپر پاکستان میں ان کے بقول ہونے والی ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہیں وہ ان کے اوپر چل رہی ہوں اور وہ ٹرک پورے شہر میں گھوم رہے ہوں. اس کے لیے انہوں نے ڈونیشن بھی کال کی تھی اپنے لوگوں سے، تو وہ بھی ایک قسم اس کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈالا گیا. تو ایک بڑا کیس بنایا گیا ان کے خلاف اور اس کے اوپر چونکہ پاکستان کا ٹیررزم کے حوالے سے برطانیہ کے ساتھ باقاعدہ ایک ارینجمنٹ اور ایک معاہدہ موجود ہے تو اس کو انووک کیا گیا جس پہ فوری کارروائی ہوئی ہے اور میجر عادل راجہ صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا. اب وہ پرامن احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ اس طرح کی سرگرمیاں شاید نہ کر پائیں جس طرح کی وہ کر رہے تھے، کیونکہ ایک دفعہ وہ ہوئے ہیں اور ان کے وکیل کے بقول انہیں دوبارہ بھی جانا ہے. وہاں پہ ان سے کوشچننگ ہو رہی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے انٹیروگیشن. ہمارے یہاں جو پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پولیس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو انٹیروگیشن کے لیے جن صاحب کو بلاتی ہے وہ ان کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے، لیکن برطانوی پولیس جو ہے وہ جس کو انٹیروگیشن کے لیے بلاتی ہے وہ اس کو شام کو گھر جانے کی اجازت دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ پرسوں آئیے گا. تو اس لیے وہ اگلے دن کا وعدہ کر کے آئے ہیں اور انہوں نے آ کے جو ٹویٹ کرنا تھا وہ ٹویٹ کرنا بھی ان کی حصہ تھا اس کا، کیونکہ ان کے حوالے سے بہت زیادہ کیمپین چلائی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا واریر نے، کی بورڈ واریر نے. تو بیسیکلی ان کو شٹ اپ کال دی گئی کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں زندہ ہوں، میں سلامتی سے ہوں اور میں ایک انٹیروگیشن بھگت رہا ہوں. تو اس طرح کر کے ان کا مکو ٹھاپ دیا گیا ہے. اب اس میں جو اگلی تشویش کی بات ہے کہ اس میں
جو بہت زیادہ لوگ اس میں انوالو تھے اور بڑھ چڑھ کے پاکستان کی فوج اور موجودہ حکومت کے اوپر حملے کر رہے تھے، ان کے سرخیل جو ہیں وہ حیدر مہدی صاحب ہیں جو کینیڈا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اگر آپ ان کے یوٹیوب کی ارننگ دیکھیں تو وہ روزانہ کے $1200 کماتے ہیں روزانہ کے. اور اس کے بعد شہید بھائی صاحب ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ صابر شاکر صاحب ہیں. صابر شاکر صاحب جو ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ابھی جو آپ نام شیئر کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو سکتا ہے یا ان کا حق بھی ٹھپا جانا ہے. اچھا، ان میں سے نا کچھ لوگوں نے اپروچ کیا ہے باقاعدہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو. پچھلے دنوں پاکستان کے آرمی چیف جو تھے وہ ایک سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے برطانیہ گئے تھے، اور ہمارے پاس یہ اطلاع ہے اور ہمیں یہ اطلاع پہنچوائی گئی ہے کہ وہاں پہ آرمی چیف سے خصوصی طور پہ ٹائم لے کے صابر شاکر صاحب ملے تھے، اور انہوں نے انہیں اپنا کیس پلیڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیے ہم تو وہی کچھ کر رہے تھے جو ہمیں باجوہ صاحب کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے وہ معافی عنایت کی جائے. لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ان کی یہ والا جواز جو ہے یہ جسٹیفیکیشن قبول کرنے سے انکار ہو گیا، اور وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ جناب ٹھیک ہے وہ آپ کو جو کہہ رہے تھے وہ آپ کر رہے تھے، تو جب انہوں نے آپ کو کہنا بند کر دیا اور وہ آرمی چیف نہیں رہے تو آپ وہ بات حرکتیں بند کر دیتے، لیکن آپ تو اس کو اگلے ایکسٹریم لیول کے اوپر لے گئے ہیں، تو پھر معافی گنجائش نشتہ، اس لیے وہ اب نیوٹن میں ہی شاید رہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن میری جو ہنچ ہے، اب میں آپ کو اپنے ہنچ پہ بات بتا رہا ہوں کہ جو اس طرح کی ندامت کا اظہار کرے اور وہ واپسی کا راستہ رجوع کرنے کا اظہار کرے تو اس کو راستہ دے دیا جاتا ہے. لیکن صابر شاکر صاحب اس کے ساتھ مسلسل جو اپنے ولاگ کری جا رہے ہیں اس کے اندر وہ اپنے لیے واپسی کا راستہ جو ہے یا معافی کا راستہ جو ہے وہ بند کرتے جا رہے ہیں. تو اس لیے ان کی وہ جو میٹنگ تھی سیکیورٹی کانفرنس کے دوران ٹاپ براس کے ساتھ وہ فروٹفل ثابت نہیں ہوئی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی میٹنگ فروٹفل ہو یا نہ ہو، لیکن جس طرح سے اگر عادل راجہ صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو سکتا ہے تو obviously باقی لوگوں پہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور پڑے گا. تو اگر پی ٹی آئی کے سیاستدان جو ہیں وہ تو پہلے پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب ان کے یہ جو سوشل میڈیا وارئرز تھے ان کا بھی سافٹ ویئر اس طرح سے اپڈیٹ ہوتا رہے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی یا جیسے عمران خان صاحب بہت زیادہ آئسولیٹڈ اور بھی زیادہ آئسولیٹڈ ہونے والے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئسولیٹڈ نہیں ہوئے بلکہ انہیں شودر بنا دیا گیا ہے. اب دیکھیے جماعت اسلامی جو تھی وہ کراچی کی جیتی ہوئی پارٹی تھی، اور جو ہے زیادہ اس کے پاس منتخب شدہ ارکان کی تعداد زیادہ تھی، اور اوپر سے ان کو پی ٹی آئی نے سپورٹ بھی کر دی تو ان کے پاس ابسولوٹ میجارٹی آ گئی. لیکن جماعت اسلامی سے پولیٹیکل حماقت ہو گئی، جو اکثر ایسے موقعوں پہ وہ کر بیٹھتے ہیں کہ انہوں نے جا کے زمان پارک کے اندر ملاقات کر لی عمران خان صاحب سے، اور جب انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کر لی تو پیپلز پارٹی نے یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بتا کے کہ دیکھیں جناب یہ عمران خان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اس بات کا سرٹیفکیٹ لے لیا کہ وہ جیسے بھی چاہیں وہ پی ٹی آئی کا کراچی میں تیا پانچا کر لیں اور اس کے ارکان کو اغوا کر لیں اور اغوا کر کے ان کو جو ہے وہ سمندر کے کنارے پہ رکھ لیں. اور آج دیکھیں نا میجورٹی جو لوگ ہیں وہ ووٹ ہی نہیں ڈالنے آ سکے. پی ٹی آئی کے جو میجورٹی منتخب نمائندے جو تھے ان کو جس ہال میں الیکشن ہو رہا تھا وہاں پہ ووٹ ڈالنے کے لیے آنے ہی نہیں دیا گیا، وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہی رہے، اور جو مائنورٹی لوگ تھے ان سے وہ والا فیصلہ کروا لیا گیا، وہ فیصلہ جو کہ عمران خان کو نوازنے کے لیے منیب اختر صاحب نے لکھا تھا اور عمرتاب بندیال صاحب نے جاری کیا تھا کہ جناب ہاؤس کے اندر ووٹ کس کو ڈالنا ہے اس کا فیصلہ جو ہوگا وہ لیڈر آف دا ہاؤس کرے گا، یعنی کہ
ہاؤس کے اندر موجود جو پارلیمانی پارٹی ہوگی اس کا صدر کرے گا. یہ انہوں نے پی ایم ایل کیو اور جو منتخب اور پی ٹی آئی کی جو مشترکہ حکومت قائم کروائی تھی ہماری سپریم کورٹ نے, اس کے اندر یہ فیصلہ دیا تھا. اب یہی فیصلہ جو تھا یہ پی ٹی آئی کے گلے پڑ گیا. پی ٹی آئی جو تھی وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہ رہی تھی ایز اے پارٹی, لیکن وہاں پہ جو مقامی لوگ تھے جن کو اغوا کر کے اور تشدد کر کے ان سے پیپلز پارٹی نے اپنے ہاتھ کے اندر ووٹ کر لیے تھے, ان کی حمایت سے مرتضیٰ وہاب صاحب کو منتخب کروا لیا گیا, اور جو لوگ جماعت اسلامی کی طرف جانا چاہ رہے تھے ان کو قید رکھا گیا اور ان کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیا گیا. یوں عمران خان کے لیے جو سہولت پیدا کی تھی پاکستان کی عدلیہ نے, وہ عمران خان صاحب کے ہی گلے پڑ گئی. ان کی پوری پارٹی چوری ہو گئی کراچی میں, کہ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے ہم, تو جماعت اسلامی کا ساتھ جو ہے دینے والے تمام ارکان جو کہ 30 سے زائد تھے ان کو غائب کر دیا گیا, اور جن لوگوں نے اپنی پارٹی سے ڈیویٹ کر کے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور ساتھ دیا, ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دے دی گئی, اور یوں جو ہے وہ اپنے ہی تیر کا خود ہی شکار ہو گئے. تو یہ ہے داستان ٹوٹل کراچی کی. جس وقت ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں وہاں پہ الیکشن کمیشن نے یہ جب کہا کہ جناب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو سکتا ہے رینجر بھیج دیں, تو رانا ثناء اللہ صاحب نے انکار کر دیا. لیکن جب جماعت اسلامی کے کارکنوں کو پھینٹ لگانے کی باری آئی تو سندھ پولیس کو پیچھے کر لیا گیا, اور رینجر فرنٹ فٹ پہ تھی. اب یہ رینجر کس کے کہنے پہ آئی ہے؟ یہ رینجر تو ہے یہ سندھ حکومت کے کہنے پہ آئی ہے یا وفاقی حکومت کے کہنے پہ آئی ہے, اور وہ چنگا ان کو کٹاپا جاڑ رہے ہیں جماعت اسلامی والوں کو, رینجر والے. سندھ پولیس کو پیچھے کر لیا سندھ حکومت نے. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ پولیٹیکلی کس طرح رانگ ڈیسیژن لیا جماعت اسلامی نے, کہ وہ عمران خان کے ساتھ جا کے انہوں نے تصویریں کھنچوائیں ان کے گھر کے اندر اور کہا کہ ہم بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کے آ رہے ہیں, جبکہ عمران خان صاحب جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کی شدید بیڈ بکس میں آ چکے ہوئے تھے. تو ایسے میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا اپنی سیاسی خودکشی تھی جو جماعت اسلامی نے پاکستان کی تاریخ میں ایک مرتبہ پھر فرمائی, اور پیپلز پارٹی نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے میئرشپ کراچی کی چڑھائی. تو مطلب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب آنے والے جو الیکشن ہوں گے یا آنے والی جو حکومت ہوگی وہ بھی اسی فارمولے پہ جا کے جو ہے نا وہ بنتی نظر آئے گی. دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا, اس کا یہ مطلب ہے کہ آئندہ الیکشن جب بھی ہوتے ہیں, اکتوبر میں ہوتے ہیں, نومبر میں ہوتے ہیں یا اپریل 2024 میں ہوتے ہیں, کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی کو نہیں آنے دیا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہوگی, کسی بھی قیمت پہ پی ٹی آئی کا راستہ روکا جا چکا ہے. ان کے منتخب ممبرز کو اغوا کر لیا جائے گا. ان کے منتخب ارکان کو جو کہ بلے کے ووٹ سے جیتیں گے ان کو لے جا کے کسی جگہ کے اوپر بند کر دیا جائے گا کہ وہ جس دن چیف منسٹر کا یا پرائم منسٹر کا انتخاب ہو وہ ووٹ ہی نہ ڈال سکے. ایک تو یہ بات اس سے ثابت ہو گئی. دوسری بات جو کہ میں اس سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں کہ یہ حرکت کر کے پیپلز پارٹی نے سندھ میں اپنے خاتمے کی بنیاد رکھ دی. وہ ایسے کہ کل کو کوئی بندہ تیر کے نشان کے اوپر الیکشن جیتے گا, اور اگر کوئی وفاق کی قوت وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, وہ سیاسی بھی ہو سکتی ہے, وہ غیر سیاسی بھی ہو سکتی ہے, اور اگر وہ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت نہ بنے تو وہ اسی فارمولے کے تحت رینجر کے ذریعے پیپلز پارٹی کے منتخب ارکان کو اٹھائے گی اور کلفٹن کی کسی کوٹھی میں بند کرے گی اور سندھ اسمبلی کے الیکشن کروا دے گی, اور اس کے اندر وہ اپنی پسند کا بندہ جتوا لے گی. ٹھیک ہے, اور پیپلز پارٹی 2/3 اکثریت ہونے کے باوجود بھی سندھ اسمبلی کا الیکشن ہار جائے گی. یہ وہی فارمولا لگے گا نا. تو آج کی حرکت کر کے پیپلز پارٹی نے سندھ میں اپنے خاتمے کی بنیاد رکھ دی ہے. یہ اب کب ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ہوگا ضرور, کیونکہ مکافات اگر یہ پسند ہی کھیلنا ہے تو پھر بہتر نہیں ہے کہ اتنا یہ جو فرض کریٹ کیا ہوا ہے یہ ساری چیزیں نجات دلائیں, خود ہی پسند کے فیصلے کرنے اور لے آئیں حکومت. نہیں, کون کرے,
फैसले कौन करे? ये फैसला करने के जिन्होंने लिए भी तो कराची का मैं फैसला किया नहीं, ये फैसला करने के लिए कि को फैसले कौन करे, उसके लिए थोड़ी सी धम्मा चौकड़ी तो चाहिए ना। तो वो धम्मा चौकड़ी हो रही है इस वक्त सिंध के अंदर जो है, वो रेंजर्स फ्रंट के ऊपर है। और अच्छा, मजे की बात ये है, जो वीडियोस हमने देखी हैं उसमें रेंजर्स और पीपल्स पार्टी के जियाले आपस में मिले हुए हैं, मिल के वो जमात बिल्कुल इस्लामी के कारकुनों को उठा उठा के फेंक रहे हैं, उनको फेंट लगा रहे हैं, ट्रकों में डाल रहे हैं, यानी कि जियाले भी साथ है। और वो एक तो होता है बिल्कुल ना कि एक तो होता है ना सिविलियन क्लॉथ तो में, फिर तो उसके अंदर इसका मतलब तो साफ साफ इसका मतलब तो ये हुआ कि साफ साफ नजर आ रहा है कि जमात इस्लामी लोगों की वहां पे हमायत होने के बावजूद अगर वो हुकूमत नहीं बना सकी, तो आगे भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि अवाम जो है वो क्या फैसला करती है, क्या सोचती है, किस पार्टी को वोट देना चाहती है या किसको नहीं देना चाहती। हाँ, एक तो ये फैसला नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा जो है कि वो जो इमरान खान अपनी तकारीर, अपने व्लॉग्स में जो वो फरमाते हैं रोजाना, उसमें जो वो कहते हैं कि मेरे नाम के ऊपर लकीर, उन्होंने कहा था ना मेरे नाम के ऊपर लकीर फेर दी गई है और मैं ये लकीर मिटा बिल्कुल दूंगा और मैं ये जी लकीर उन पे फेर दूंगा, ये उन्होंने कहा था ना अपने। मुझे लगता है कि बिल्कुल वो बिल्कुल लकीर मिटाने के अंदर नाकाम हो गए हैं और वो लकीर उनके अंदर ऊपर भरपूर भिड़ी हुई है और उनको साबित किया गया है कि जनाब जब हम लकीर फेर देते हैं तो फिर हम जब तक ना चाहें वो लकीर मिटती नहीं है। तो इस सही वक्त तो कराची में ये सूरत हाल है। लेट्स जी होप जी कि ये ऐसा अंजाम ना हो। पीपल्स पार्टी हमारे जमहूरी सेटअप का एक असासा है, लेकिन सही ये मेरी बात नोट कर ली जाए कि आज के दिन पीपल्स पार्टी ने अपने पाँव के ऊपर इतना बड़ा कुल्हाड़ा मारा है और उन्होंने अपने खात्मे की बुनियाद रख दी है। और कोई भी 20 25 30 40 20 25 वाला ग्रुप उठाया जाएगा और पीपल्स पार्टी के मुंतखब लोगों को क्लिफ्टन के कॉलोनियों में सिंध पुलिस के जेर एहतमाम महबूस किया जाएगा और अपने मर्जी का मुंतखब चीफ मिनिस्टर करवा लिया जाएगा और स्पीकर मुंतखब करवाया जाएगा। ये पीपल्स पार्टी के साथ होना है और ये जल्द होना है। बिल्कुल ये मेरी बात नोट कर ली जाए, ये जल्द होना है। बिल्कुल सर, हमने आपकी बात नोट कर ली है और आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये बहुत जल्द जो है ये सारा कुछ कब होगा। पीटीआई और पीपल्स पार्टी पे तफसील से आपने एनालिसिस सुना रिजवान रजीक साहब का। आज के वीलॉग के लिए इतना ही। नाज़रीन, आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।